نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کرتے اور یہ پوچھ لیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعبیر بیان کر دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنانا شروع کر دیا۔ فرمایا، میرے پاس دو لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا ہمارے ساتھ چلو۔ فرمایا میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں مجھے ایک گھاٹی کے پاس لے گئے اور کہا اس کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سہولت دیں گے۔ فرمایا انہوں نے مجھے گھاٹی کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر میں نے وہاں پہ چند مناظر دیکھے۔ سب سے پہلا منظر یہ دیکھا کہ ایک آدمی تھا جو نیچے لیٹا ہوا، دوسرا آدمی اس کے سر پر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آلہ ہے جس کے ساتھ وہ نیچے لیٹے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کی ایک جانب ایک سائیڈ گدی تک چیر دیتا ہے۔ پھر وہ بائیں جانب آتا ہے، بائیں جانب آ کے وہ لوہے کا آلہ منہ میں ڈال کے منہ کو چیرتا ہے، بائیں طرف لے جاتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، اور اتنے میں اس کی دائیں جانب بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ دائیں جانب آتا ہے، دائیں جانب کو چیرتا ہے، تب تک بائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بائیں جانب کو چیرتا ہے، دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ یوں ہی ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ فرمایا میں آگے چلا۔ پھر میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور جو آدمی سر کے اوپر کھڑا ہے نا، اس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہے۔ وہ بھاری پتھر لیتا ہے، اس نیچے لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ زور سے مارتا ہے، جس سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور پتھر جو ہے وہ سر پہ لگنے سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس پتھر کو لینے جاتا ہے، جب لے کر واپس آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر آ کے زور سے سر پہ پتھر مارتا ہے، پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی سلسلہ جاری ہے، سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا یہ آدمی اس کا جرم کیا ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیے۔ فرمایا میں آگے گیا۔ میں نے تیسرا منظر دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، تنور نما گڑھا ہے۔ جس طرح تندور ہوتا ہے، نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ ہوتا ہے، اسی طرح وہ تنور نما ایک گڑھا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس آگ کے اندر مرد اور عورتیں ہیں جو بغیر لباس کے ہیں، وہ آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ آگ کا شعلہ جب نیچے سے بلند ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے اس شعلے کے ساتھ اس گڑھے کے منہ پہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اوپر سے منہ تنگ ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر وہ نیچے گرتے ہیں، پھر آگ کا شعلہ انہیں اوپر لے جاتا ہے، پھر وہ نیچے گرتے ہیں۔ یہ عذاب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ میں آگے چلا۔ چوتھا منظر میں نے دیکھا، ایک آدمی خون کی نہر ہے، اس کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے تیرتے تیرتے جب کنارے پر آتا ہے، کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پتھر ہے،
وہ زور سے پتھر اس کو منہ پر مارتا ہے، پتھر لگنے سے پھر وہ نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ڈوبتے ڈوبتے تیرتے تیرتے ہاتھ پاؤں مارتے مارتے کنارے پر آتا ہے، پھر پتھر لگتا ہے، پھر وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ عذاب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ پھر میں آگے گیا، آگے ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت، اس کی جڑ میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور اس بزرگ کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بزرگ کون، یہ بچے کون؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ پھر مجھے آگے دکھلایا گیا، اس درخت کے پاس ہی ایک آدمی ہے جو آگ کو جلا رہا ہے، آگ کم ہوتی ہے اس کو جلاتا ہے اور بھڑکا رہا ہے اور بھڑکا رہا ہے، تیز سے تیز تر کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ آگ جلانے والا آدمی کون ہے؟ مجھے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ پھر میں آگے چلا گیا، پھر میں اس درخت کی ایک شاخ پہ، اس درخت کے اوپر مجھے چڑھایا گیا۔ پھر میں نے وہاں دیکھا ایک شاخ پہ، ایک ٹہنی پہ ایک بہت بڑا گھر دیکھا، بہت بڑا گھر، محل نما گھر تھا، بہت بڑا گھر تھا۔ مجھے کہا گیا آپ اس کے اندر چلے جائیں۔ میں اس گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے وہاں پہ مردوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، سب کو اس گھر کے اندر دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ گھر کے اندر لوگ کون ہیں؟ بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے کہا گیا آپ گھر سے باہر آ جائیں۔ باہر نکلا، ایک ٹہنی تھی، دوسری ٹہنی، اس کے اوپر ایک اور گھر تھا۔ مجھے کہا گیا آپ اس گھر کے اندر چلے جائیں۔ میں اس گھر کے اندر چلا گیا، وہاں پہ جوان مرد اور کچھ بوڑھے تھے، وہ بھی بہت اچھا خوبصورت گھر تھا۔ میں نے پوچھا یہ جوان مرد اور بوڑھے کون ہیں؟ مجھے کہا گیا باہر نکل آئے۔ پھر میں باہر نکل آیا اور پھر ان لوگوں نے، وہ جو دو لوگ تھے نا میرے ساتھ آئے تھے، ان دونوں نے مجھے وہ ساری باتیں سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو منظر آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک آدمی کا منہ بار بار چیرا جا رہا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایسا جھوٹ بولتا تھا جو سارے معاشرے کے اندر پھیل جاتا تھا۔ آج کے دور میں خاص کر یہ جو ہمارا آج کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ گناہ تقریباً ہر دوسرا آدمی کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ اس جرم سے، اس گناہ سے بچے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اس گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ ایک میسیج آتا ہے، کوئی بھی آدمی تحقیق نہیں کرتا، میسیج جو بھی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آج تو دین کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کوئی بھی بات لکھی ہوتی ہے، نیچے فرمان نبوی لکھ دیا جاتا ہے، فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا جاتا ہے، اور سارے لوگ اس میسیج کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ کوئی بھی تحقیق نہیں کرتا کیا یہ واقعی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق کوئی نہیں، آگے پھیلائی جا رہے ہیں، آگے پھیلائی جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فرمان جھوٹا ہے، فرمایا سب سے بڑا جھوٹا کذاب وہ ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ ایک بات آپ نے نہیں فرمائی ارشاد، لیکن اس بات کو نبی علیہ السلام کا نام کا لیبل لگا کے لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، تحقیق کوئی نہیں کرتا، ایک بات آئی آگے سب نے پھیلا دی، تو یہ اس کی سزا ہے۔ ابھی قیامت کی سزا بعد میں، جہنم کی سزا بعد میں، دنیا کے اندر اس کی یہ سزا ہے کہ اس کا منہ دنیا کے بعد عالم برزخ میں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا بار بار جو ہے وہ منہ چیرا جا رہا ہے۔ دوسرا آدمی جو وہ نیچے لیٹا ہوا تھا اور اس کا سر بار بار پتھر مار مار کے ریزہ ریزہ کیا جا رہا تھا، فرمایا ان دونوں نے کہ اس کا جرم یہ ہے، اس کا بار بار سر اس لیے کچلا جا رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا اس کا جرم، اس کے دو جرم ہے۔ اس کا ایک جرم تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم دیا، دین کی باتیں ساری پتہ تھیں، قرآن کی باتیں بھی پتہ تھی، قرآن آتا بھی تھا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ بے عمل آدمی کی سزا تھی کہ اس کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ فرض نماز کے وقت سویا رہتا ہے۔ اور آج یہ جرم بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، بے عملی کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔
اور فرض نماز کو چھوڑ دینا۔ آپ دیکھیں نا، جو آدمی 7 بجے کا الارم لگا کے سوتا ہے، گویا اس نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7 بجے کا الارم لگایا ہوا ہے، گویا اس نے ارادہ کیا ہوا کہ اس نے فجر کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، سویا ہوا ہے، اس کی یہ سزا ہے عالم برزخ میں کہ اس کا سر بار بار پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان کے اندر بول کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یہ جرم بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چور کو برا سمجھا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، نشہ کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن بے نماز کو، جو نماز کے وقت سویا رہتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ معاشرے کے اندر یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں جلیل القدر صحابہ اکرام، ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اور گناہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے تھے کہ یہ گناہ انسان کو کفر کے قریب لے جائے گا، سوائے نماز چھوڑنے کو۔ جو آدمی نماز چھوڑتا تھا، ہم سمجھتے تھے آدمی ابھی کافر ہونے والا ہے، اس کا ایسا گناہ ہے جو اسے کفر کے قریب لے جائے گا۔ تو یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اور تیسرا، وہ جو منظر دیکھا، وہ جو گڑا تھا، تندور نما گڑا جس کے اندر آگ تھی، وہ مرد اور عورتیں جو بغیر لباس کے جل رہے تھے، ان دونوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے، مرد اور عورتیں جو زنا کرنے والے ہوں گے، ان کی سزا جو ہے یہ قیامت کے سزا بعد میں، جہنم کے سزا بعد میں، یہ عالم برزخ میں ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور چوتھا، وہ جو منظر دیکھا تھا، ایک آدمی جو خون کی نہر میں ڈوب رہا تھا، اس کا جرم یہ تھا وہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اور محترم بھائیوں، یہ 4 جرم، 4 سزائیں جو دی جا رہی ہیں، یہ جرم آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی عام ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر جو ہے وہ کاروبار ہی نہیں چلتا۔ بے نمازی عام ہو چکی ہے، عمل نہ کرنا عام ہو چکا ہے، فحاشی عریانی عام ہو چکی ہے، اور سود یہ آج ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ جو لوگ آن لائن کاروبار کرتے ہیں، ان میں حلال اور حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کاروبار میں سود ہے، کوئی کمپنی سود کا کاروبار کرتی ہے، کوئی جوے کا کرتی ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنا آج مشکل ہو چکا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں بس پیسہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے، ہمیں کسی کے کام سے کیا غرض۔ تو آج حلال اور حرام کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو۔ انسان سوچے سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں حلال کھاؤں اور حلال اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ اور اس سے آگے جو منظر دیکھا، وہ جو ایک بوڑھا آدمی درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا، 7 بچے تھے، انہوں نے کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ بچے وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، یہ جنتی روحیں ہیں، جنتی بچے ہیں، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو آگے آدمی آگ جلا رہا تھا، انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے، یہ جہنم کا آدمی نہیں، فرشتہ ہے، جہنم کا دروغہ ہے، یہ جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک گھر میں داخل ہوا، وہ جو پہلا گھر جس میں مرد، عورتیں، بچے سب تھے، انہوں نے کہا یہ جنت ہے جس میں آپ کے لوگ، آپ کی امت کے لوگ جو اچھے عمل صالح کرنے والے ہوں گے، ان کا یہ گھر ہے۔ اور وہ جو دوسرا گھر آپ کو دکھلایا گیا تھا، وہ جس کے اندر جوان مرد اور بوڑھے تھے، وہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، شہیدوں کی جنت ہے، وہ آپ کو دکھلائی گئی ہے۔ اور پھر مجھے کہا گیا مجھے بتلایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں، اور میرے ساتھ یہ میکائیل فرشتہ ہے، یہ ہم 2 فرشتے ہیں، ہم نے آپ کو یہ سارا منظر جو ہے وہ دکھلایا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ عالم برزخ میں یہ جو گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ ہے، بے نمازی ہے، بے عملی ہے، سود ہے، فحاشی ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اس کی سزا کتنی بڑی ہے کہ عالم برزخ میں دردناک سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھیں اور اس سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔